بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی حیرت اور افسوس کا مقام ہے کہ آج سوشل میڈیا پر آپ نظر ڈالیں تو بہت سے لوگ آپ کو دین کا لیکچر دیتے نظر آئیں گے، بہت سے لوگ آپ کو دروس دیتے نظر آئیں گے، اور بہت سے لوگ آپ کو دین کے ٹھیکیدار نظر آئیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ ان کا پس منظر چیک کریں تو نہ تو انہوں نے درس نظامی کیا ہوتا ہے، نہ علوم متداولہ کو ٹچ کیا ہوتا ہے، نہ علماء کرام کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا ہوتا ہے۔ ان کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر اس چیز سے کورا ہوتا ہے۔ بس صرف اردو کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور ویڈیو بناتے وقت کتابوں کا ڈھیر سامنے لگاتے ہیں، اگرچہ انہیں کتابوں کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ مسئلہ کتاب میں نہیں ڈھونڈ سکتے۔ ان سے پوچھا جائے کہ لفظ کتاب کا معنی کیا ہے تو لفظ کتاب کا معنی بھی نہیں بتا سکیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخر زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا، لوگ جاہلوں کو پیشوا رہنما بنا لیں گے، جاہل خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو شاید وہی دور ہے کہ جاہل سامنے آ رہے ہیں، جاہل دین کا لیکچر دے رہے ہیں، اور پس پردہ وہ دین سے خالی، عاری اور کورے ہوتے ہیں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کیا جاہل وعظ کہہ سکتا ہے، تبلیغ کر سکتا ہے، نصیحت دین کی باتیں سنا سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا، جاہل کا وعظ کہنا حرام ہے۔ آج دیکھیے کتنے لوگ اس حرام کام میں لگے ہوئے ہیں، جاہل ہیں، نرے جاہل ہیں، پھر بھی دین کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ عالم کس کو کہیں گے، عالم کون ہے، عالم کی تعریف کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، جو ضرورت کے مسائل کتاب سے خود نکال سکے۔ اب کتاب سے کیا مراد ہے؟ کتاب سے اردو کتاب نہیں، بلکہ کتاب سے عربی کتابیں مراد ہیں۔ اور مسئلہ کون سا؟ یعنی قرآن سے، حدیث سے، فقہ سے ضروری مسائل نکال سکیں۔ ایک آدمی عربی کے عین کو نہیں جانتا، کبھی مدرسے کا رخ نہیں کیا، کبھی انہوں نے دین کی خاطر مشقتیں برداشت نہیں کی، سفر علم، حصول علم کے لیے کوشش نہیں کی، علماء کے سامنے بیٹھے نہیں، اور پھر بھی وہ دین کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے جب ایسے لوگ سامنے آتے ہیں، لوگوں کے عقائد کو، نظریات کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور صرف اپنے ویور بڑھانے کے لیے، فالوور بڑھانے کے لیے اور ڈالر کمانے کے لیے انہوں نے دین کو بازیچہ اطفال بنا رکھا ہے۔ اللہ کریم جل شانہ ایسے شر پسندوں سے، دین کے ٹھیکیداروں سے، اور دنیا میں فساد مچانے والوں سے، اور لوگوں کے ایمان اور عقائد سے کھیلنے والوں کے شر سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔